الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم۔ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے مختصراً سورۃ الفاتحہ کا تعارف رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ پہلی سورۃ الفاتحہ رکھی، فرمایا الحمدللہ، تمام تر تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا۔ الحمدللہ، الحمد اس کے دو معنی مفسرین اکرام نے بیان کیے۔ فرمایا کہ یہ جو حمد کا لفظ ہے یہ تعریف کے لیے بھی آتا ہے اور شکر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ وہ تمام تر کام جن کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر چاند، سورج، ستارے اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا منظم نظام قائم کیا کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کے دیکھنے میں ہمیں بالکل ان کے نیچے، اب دیکھیں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی چھت بنائیں تو ہم اس کو بغیر دیواروں کے، بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں کر سکتے، تو کیسے اتنی بڑی چھت اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دی۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس زمین پہ آپ چلتے پھرتے ہیں ہم نے اس کو پانی پہ بچھایا ہے، تو ہم غور و فکر کریں کہ پانی کے اندر ہم اگر ایک پتھر چھوٹا سا پھینکیں تو وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے، تو اتنی بڑی زمین کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی پہ بچھا دیا۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں جب اللہ تعالیٰ کی ہم دیکھتے ہیں، جو یہ سارے کے سارے کام دیکھتے ہیں، تو پھر ان کاموں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اور وہ نعمتیں یا وہ انعامات جن کا تعلق خاص طور پہ انسان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی اس دنیا میں، لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ان تمام تر مخلوقات میں سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس انسان کو پیدا کیا۔ تو اس نعمت پہ کیا بنتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا تو یہ خاص طور پہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، تو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم جیسی دولت سے نوازا، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی ایسا اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو اس پہ اللہ کا شکریہ بنتا ہے۔ تو کسی قسم کی تعریف ہے، کسی بھی قسم کا شکر ہے، تو یہ ساری کی ساری تعریفیں اور سارے کے ساری اقسام کا شکر یہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم آپس میں ایک دوسرے کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ کام کیا، بہت اچھا کیا، تو جب ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو پھر جو ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ تو دراصل جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں یا کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم کسی بھی چیز پہ جب کسی کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا، تو اس کام کے کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر صلاحیت پیدا نہ کریں تو ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے تمام تر تعریفیں اور تمام تر شکر للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب آگے تعارف ہے رب العالمین، کون ہے اللہ؟ رب۔ تو رب کے تین معنی مفسرین اکرام نے بیان کیے۔ پہلا معنی رب کا کہ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی مخلوق کی، کسی بھی چیز کی وہ تربیت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ اس کو حد کمال تک پہنچا دے۔ اور دوسرا معنی رب کا بیان کیا کہ جو کسی کی تربیت کرے، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ بسا اوقات رب کا معنی صرف تربیت کے لیے بھی آتا ہے،
اور بسا اوقات رب کا معنی ملکیت کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فزت رب الکعبہ، تو کعبہ کے یہ جو مالک ہے تو میں اس کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ جو رب کا معنی ہے تو یہ رب کا معنی یہاں پہ پہلے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہم دیکھیں تمام تر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ تربیت بھی کر رہے ہیں، ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، اور ان کو حد کمال تک پہنچا رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ربوبیت والی صفت اللہ تعالیٰ میں پائی جا رہی کہ انسان صرف اپنی ذات میں اگر غور و فکر کرے تو سب سے پہلے یہ خون کا قطرہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے خون کے قطرے سے کیسے اس کو ایک جو ہے وہ لوتھڑے کی شکل میں اپنایا، پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ماس کی شکل دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ہڈیاں، پھر اس کے اوپر پھر ماس، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت شکل دی، تو پھر اس انسان دنیا میں آیا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ بالکل جو ہے وہ ایک کمزور سا اور بالکل ناتواں انسان، نہ خود اپنی ضروریات کسی کو بتا سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی تربیت کر رہے ہیں، آہستہ 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 انسان کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے رب، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہے، بلکہ تمام تر مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی ربوبیت والا سلسلہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ جتنے بھی جاندار پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ سب کی اسی طریقے سے ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور سب کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ درجہ کمال تک پہنچا رہے ہیں۔ العالمین، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ رب ہے تمام جہانوں کا، تو یہاں پہ جہان سے مراد تمام وہ عالم ہیں کہ جو الگ الگ مخلوقات کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عالم انسان ہے، عالم جن ہے، عالم ملائکہ ہے، تو تمام تر ایسی جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں العالمین، وہ اللہ تمام تر مخلوقات کو، تمام تر عالم کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ سب کی پرورش کر رہا ہے، سب کو پال رہا ہے۔ الرحمن، تو یہ سب کی جو پرورش ہو رہی ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی یہ جو نام ہیں الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور الرحمن میں رحیم کی بنسبت وسعت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو خدا تعالیٰ کا نام ہے تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ اپنا نام قرآن مجید میں استعمال کیا وہ الرحمن ہے۔ الرحمن علم القرآن، ٹھیک، الرحمن علی العرش استوى قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بہت زیادہ پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ الرحمن ملی، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ دیکھیں بہت سے مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ باعتبار دنیا ہے کہ اس کا رحم، اس کا فضل اور اس کا کرم اتنا عام ہے کہ کوئی انسان اس کی عبادت کر رہا ہے وہ اس کو بھی عطا کر رہا ہے، اگر کوئی اس کی عبادت نہیں کر رہا وہ اس کو بھی عطا کر رہا ہے، کوئی اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ اس کو بھی زندگی کی تمام تر سہولیات اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی انسان اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی تمام تر سہولیات دی ہوئی ہیں۔ کسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو میں نے اس کا رزق روک دی ہے، اگر یہ انسان میری بات نہیں مان رہا تو میں نے اپنی نعمتوں کو اس سے روک دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف دنیا کے اعتبار سے ہے۔ الرحیم وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ صرف اور صرف ان کے ساتھ خاص ہوگی، اور اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر کسی انسان کو دنیا دے رہے ہیں، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف انہی کو حاصل ہوگی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین،
اب پہلی جو 2 آیات تھیں ان میں اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے اقتدار اور اختیار کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر یہ دنیا میں سارا کچھ عطا کیا ہے، سارا کچھ یہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آیت الکرسی میں دیکھیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ دنیا میں تو آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہاں پہ سارے کے سارے اختیارات، سارے کی ساری جتنی بھی وہ بادشاہت وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت والے دن کون ہے جو آج کے دن دنیا میں تم بڑے بڑے بادشاہت کے دعوے کرتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، اور بڑے دعوے کے ساتھ تم ہر کام کرتے تھے، لمن الملک اليوم، کون ہے جو آج سامنے آئے گا؟ آئیں کوئی؟ لیکن پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن اگر کسی کا اختیار ہے، آج کے دن اگر کسی کا اقتدار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ایسا اقتدار اور ایسا اختیار ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی انسان وہ کسی چیز کی یا کسی بھی مخلوق کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور پھر فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ ساری کی ساری مخلوقات اس دن صف بنا کے کھڑی ہوئی ہوں گی، اور لا یتکلمون، کوئی انسان کلام بھی نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف وہی بات کر سکے گا، اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی وہاں پہ بات بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ایسا اختیار ہے۔ ہوگا کیا اس دن؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دنیا میں اگر کسی نے کوئی نیک کام کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیک کام کیا تو اللہ اس کا حساب دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب کریں گے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہم دنیا میں جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، جتنے بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو ان سب کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے قیامت والے دن۔ فرمایا کہ لہا ما کسبت، اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھی، وہ ہم نے اپنے لیے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ پہ استغفر اللہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا کہ ہم مسجد میں آئے اور ہم نے آ کے نماز پڑھی، اور اسی طرح اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اس کا وبال بھی ہم